السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم بنگال 21 اکتوبر 1905۔ سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے بنگال میں قدم جمائے۔ انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہیں سے برصغیر پر اقتدار حاصل کرنے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ انہوں نے اپنا مرکزی مقام کلکتہ میں بنایا۔ یہ مغربی بنگال کا ایک اہم تجارتی شہر تھا۔ اسٹوڈنٹس، انہوں نے آئے تو وہ تجارت کی غرض سے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنے پنجے جمانا شروع کر دیے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال کو تقسیم کرنے کی وجوہات کون کون سی تھیں۔ بنگال کی مردم شماری کی گئی تو اس کا رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا اور وہاں کی آبادی 7,80,00,000 تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، آبادی اور رقبے کی تناسب کی وجہ سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا مشکل تھا۔ مغربی بنگال کی بندرگاہ کی موجودگی میں مشرقی بنگال کو بہتر بنانے، ٹھیک کرنے اور تعمیر و ترقی پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دی گئی اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اس لیے بھی اس کو تقسیم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ متعلقہ صوبائی حکومتوں کو صوبائی زبان کے علاوہ آڑیا زبان میں سرکاری کارروائی کرنی پڑتی تھی۔ عوام بھی ایک دوسرے سے ترک تعلق نہیں کر سکتے تھے۔ اڑیسہ کا علاقہ، جہاں یہ زبان بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی، یہ 3 صوبے یو پی اور بنگال میں تقسیم تھا۔ کلکتہ ہندوؤں کا ترقی یافتہ صوبہ تھا۔ بنگال مشرق میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور نظم و نسق انتہائی ناقص تھا اور انتظامی معاملات چلانے میں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی صحیح نہیں تھا وہاں پہ۔ بعض تحریروں کے مطابق 1903 کے آخر اور 1904 کے شروع میں لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے مشرقی بنگال کے علاوہ ڈھاکہ، میمن سنگھ کا دورہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کس چیز کی کمی ہے، کس قسم کے مسئلے مسائل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے غور سے دیکھا اور آخر کار مشرقی بنگال و آسام کے نام سے بنانے کی عرضی برطانیہ میں بھیج دی گئی، جو کہ 1905 میں منظور بھی کر لی گئی اور 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ریونیو بورڈ بھی قائم کر دیے گئے۔ صوبے کی قانون سازی کے لیے کونسل بھی بنا دی گئی تھی۔ بنگال کی تقسیم کے لیے بنگال کی ترقی کے لیے جو پیسے الگ کیے گئے تھے، ان کو برابر تقسیم کر کے مشرقی بنگال پر خرچ کرنا تھا۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں، آمد و رفت میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کافی دقت اور دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ جس جگہ جانے آنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے تھے، وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا اور سفر تھکا دینے والا ہوتا تھا۔ ہائی کورٹ کا قیام علیحدہ ڈھاکہ میں ناگزیر تھا۔ مسلمانوں کے لیے سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں جابز کے دروازے کھلنے لگے تھے۔ مسلمانوں کو ترقی ملنے لگی تھی، مسلمانوں کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع ملنے لگے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملا۔ مسلم اخبار کو فروغ ملنا تھا۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ کو بہتر بنا کر تجارت کے معاملات کو بھی بہتر بنانا تھا، جو کہ خاصے خراب ہو چکے تھے۔ صوبے میں آسام، سلہٹ، شمال مشرقی بنگال اور راجشاہی کی کمشنریاں اور مالدہ ضلع کے علاقے شامل تھے۔ نئے بننے والے صوبے کا مرکز ڈھاکہ اور چٹاگانگ تجارتی بندرگاہ مقرر کی گئی تھی۔ آسام اور مشرقی بنگال کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور 3,10,00,000 کل آبادی تھی اور مسلمانوں کی آبادی 1,80,00,000 تھی، جبکہ مغربی بنگال میں مسلم آبادی صرف 90,000 تھی اور صوبے کا مرکزی مقام کلکتہ ہی رہا۔ مغربی بنگال کا رقبہ
41,580 مربع میل اور وہاں کی آبادی یعنی پاپولیشن کے لحاظ سے 5,40,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ بنگال اور آسام میں شامل علاقے کے علاوہ بنگال کے دوسرے علاقے بھی مغربی بنگال میں شامل کر لیے گئے۔ اسٹوڈنٹس ہندو بنگال کی تقسیم سے مسلمانوں کی ترقی کو اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنا تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ مسلمانوں کو ترقی کے مواقع ملے ہیں، یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہم ان سے پیچھے رہیں گے، تو جن چیزوں پر ہندوؤں کا حق ہے ان کو مسلمانوں کو سونپ دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ انگریزوں کے بھی خلاف ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو گئے تھے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں شروع کر دی تھیں اور اس لیے انہوں نے سودیشی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تقسیم بنگال کے اعلان کو بنگال قوم کی وحدت کا منافی قرار دیا اور بنگال کی تقسیم کے دن کو قومی احتجاج کے طور پر انہوں نے منانا شروع کر دیا تھا۔ ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کی منسوخی کے لیے حکومت پر زور ڈالنا شروع کر دیا اور مسلمانوں اور ہندوؤں سے کھلم کھلا بغیر کسی جھجک کے، بغیر خوف و خطر کے انہوں نے نفرت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جھگڑے ہونے لگے تھے، فسادات ہونے لگے تھے، قتل و غارت گری ہونے لگی تھی، جو آہستہ آہستہ دہشت گردی کی شکل اختیار کرنے لگے تھے اور آخر کار ہندو تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ 12 دسمبر 1911 کو ہو گیا۔ تقسیم بنگال جو تھی وہ 12 دسمبر 1911 کو اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث برطانیہ کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو تسکین پہنچانے کے لیے ڈھاکہ میں ایک مسلم یونیورسٹی قائم کی گئی اور اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسلامیات کے مضمون کو نصاب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی جو چیزیں، جو ان کو حقوق، جو چیزیں ان کو مل رہی تھی بنگال کی تقسیم کی وجہ سے، تو چونکہ اب وہ منسوخ ہو گئی ہے تو اب جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے مسلمان جو تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے، ٹینشن تھے، تو انہوں نے ان کو کسی حد تک تسلی دینے کے لیے یہ یونیورسٹی قائم کی تھی اور اس میں اسلامیات کے مضمون کو نصاب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرنے کے لیے کانگریس نے بنگالی ہندوؤں کا ساتھ دیا، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی ہی نمائندہ جماعت ہے، وہ مسلمانوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے گی۔ برصغیر کی سیاست میں بنگال کی تقسیم سے شروع ہونے والے فسادات اور انتہا پسندی تقسیم ہند تک جاری رہی اور ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کو دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف سمجھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ انتہا پسندی پر مشتمل تھے۔ اسٹوڈنٹس، بنگال کی تقسیم اور تنسیق 20ویں صدی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے مسلمانان ہند کو اپنے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے سرگرم رہنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ اس سے مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوم دوبارہ یکجا ہو گئی اور مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی تحریک میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی، بہتری آ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ مسلمانوں کا ساتھ ہندو کبھی بھی نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں، آگے بڑھیں، اپنی صلاحیتوں کی بنا پر بہتر سہولتیں اور بہتر جاب یہ ساری چیزیں حاصل کر سکیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی بادشاہت چاہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کا ساتھ نہیں دیتے، وہ ہمیشہ ان کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو آگے اور سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، شروع سے ہی یہ چیزیں سامنے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ تقسیم بنگال بھی ہوئی تھی، لیکن ہندوؤں نے کوششیں کی، لاکھ کوششیں کی، انہوں نے اپنی اس بات کو منوا لیا کہ
جو تقسیم بنگال ہے اس کو دوبارہ سے تنسیخ کر دیا جائے، ختم کر دیا، جو دوبارہ سے جو علاقے جو ہے وہ بانٹ دیے گئے تھے، تقسیم ہوئے تھے، ان کو دوبارہ سے اکٹھا کر دیا جائے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔